السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے اجتماعیت، تشکیل معاشرت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام دین فطرت اور اس نے انسانی فطرت کے تقاضوں کا بادرجاتم خیال رکھا ہے۔ فطرت انسانی کے کسی ایسے تقاضے یا حیات بشر کی کسی ایسی احتیاج کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جس کا رب کائنات کے انسانیت کے لیے پسند کردہ دین حق میں لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ چونکہ انسان طبع معاشرت پسند اور شروع سے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا عادی، اس لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب انسان اجتماعیت سے بے نیاز رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان اجتماعیت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے اندر جو دین حق جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا، اس کے اندر کوئی بھی ایسے احکامات نہیں جو کہ اجتماعیت کو کی زندگی معاشرت کو کے پیش نظر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے جو احکامات دیے ہیں وہ انسان کی فطرت کو مد نظر رکھ کے ہی دین حق کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ معروف مفکر اجتماعیت ابن خلدون کی رائے کے مطابق افراد انسانی کا اکٹھے مل جل کر رہنا ایک ناگزیر امر ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے۔ اجتماعیت فطرت انسانی کا ناگزیر تقاضا۔ اجتماعی زندگی گزارنا انسان کا فطری جذبہ ہے۔ خود قرآن پاک اسے رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہارے لیے راحت اور تسکین کا سامان ہو، اور تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیشت، سیاست، تمدن اور اخلاقیات کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی، اور اسلام کے نظام عبادت سے لے کے نظام ریاست تک میں یہ اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ اجتماعیت فطرت انسانی کے تقاضوں کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر اس کی وضاحت کی کہ میں نے تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری راحت اور تسکین کا سامان پیدا کرنے کے لیے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی۔ اسوہ حسنہ اور تشکیل معاشرت قبل از اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جس میں بجا طور پر جاہلی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں بنیادی انسانی اور اخلاقی اقدار دم توڑ چکی تھی، اور انسانی معاشرے میں حیوانیت اور بہیمیت کا عنصر غالب حیثیت رکھتا تھا۔ انبیاء سابقین کے ذریعے ملنے والی الہامی تعلیمات کے رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، اور انسان اپنے خالق و مالک کی معرفت سے بیگانہ اور عدم آشنا ہو کر ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ جہالت اور بے راہ روی کا دورہ تھا۔ ظلمت کی شب تاریک ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ ان گمبھیر اور گھٹا توپ اندھیروں میں رب قدیر نے اپنی معیشت، بلاغہ اور حکمت کاملہ کے تحت سید الاولین اور آخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور حق کے ساتھ سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی وہ اس کو بجا طور پر جاہلیت کا زمانہ کہا جا سکتا تھا، جس کے اندر جو تھی پہلی الہامی کتابوں کے جو احکامات تھے وہ ان کو بھی لوگوں نے وہ بھی پھیکے ہو چکے تھے، وہ بھی ان پہ بھی جو امپلیمنٹیشن تھا ان کے پہ بھی اکا دکا ہی لوگ عمل کرتے تھے، ان کا رنگ بھی پھیکا ہو چکا تھا، اور لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو الہامی کتابیں تھیں ان کے احکامات کو بھی صحیح طرح سے فالو نہیں کرتے تھے۔ تو اس دور ظلمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بعثت نبی سے قبل بدوی اور حضری طرز معاشرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے موقع پر عرب کی معاشرتی صورتحال دو طرح کی تھی، ایک بدوی اور دوسری حضری سوسائٹی۔ دونوں کا نظام قریب ایک جیسا تھا۔ چند ایک شہر مثل مکہ، یثرب اور طائف میں جو لوگ آباد تھے ان کے ہاں قبائلی سسٹم پوری طرح رائج تھا، جس میں عدل و انصاف اور حق کا معیار صرف اور صرف قبیلہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں بلادری اور قبیلہ کو اعلیٰ کا درجہ حاصل تھا، اور ہر فرد کے لیے ضروری تھا کہ وہ جائز و ناجائز میں اپنے قبیلے کی حمایت کرے، خواہ اس کا قبیلہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ تو اسلام سے قبل عرب میں دو طرح کے جو تھے معاشرتی اصول، معاشرتی جو سوسائٹیز تھی، بدوی اور حضری تھی، اور ان کے اندر بھی قبائلی سسٹم اس طرح سے رائج تھا کہ ان کے اندر عدل و انصاف جو تھی وہ اس کے بلادری اور قبیلے کی بنیاد پہ تھی۔ اس کے اندر جو بھی قبیلے کے اندر جو بھی لوگ تھے اس کے اندر جو بھی حق و جائز و ناجائز فیصلے ہوتے تھے وہ اپنے قبیلے کے ساتھ ان کو ماننے ہوتے تھے۔ اس کے اندر انسان کی انڈیویجولی جو تھی آئیڈینٹی نہیں تھی۔ جاہلی معاشرت میں عورت کی حیثیت۔ اس معاشرت میں عورت و غلام کی حیثیت نہایت فرتر تھی، بالخصوص غلاموں کی زندگی حیوانی زندگی سے بھی بدتر تھی۔ لوگ شرم اور عیار کی وجہ سے بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔
رنگت نسل اور زبان رشتوں کرامت کا معیار تھی، البتہ کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شجاعت، سخاوت، فیاضی، خودداری جیسی صفات بھی پائی جاتی تھی۔ عرب کے علاوہ دیگر معاشرت بھی ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا شکار تھے۔ جاہلی معاشرت میں عورتوں کی حیثیت تو بالکل نہیں تھی، اور غلاموں کے ساتھ بھی بہت بدتر سلوک کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کو خریدا جاتا تھا، اور اس طرح شرم و حیا کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو لوگ کیا کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ کمزوریاں تھیں ان لوگوں میں، لیکن وہ یہ تھے ان کے اندر وہ جو قبائل کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو تھی کچھ اچھائیاں بھی تھیں، ان کے اندر شجاعت اور سخاوت اور فیاضی جو تھی اور خودداری بھی تھی، اور اس کے علاوہ جو عرب کے دیگر معاشرت بھی تھی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس دور کی متمدن ترین رومی اور ایرانی تہذیبوں کی صورتحال۔ اس وقت رومی تہذیب کا بہت شہرہ تھا، لیکن وہاں بھی شرف و عزت کا معیار رومی ہوتا تھا، غیر رومی لوگ ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اس طرح رومی معاشرے میں غلام اور آقا کی تقسیم بہت زیادہ تھی، عورت کی شخصی آزادی کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایرانی معاشرہ بھی طبقاتی تقسیم کا شکار تھا۔ مصدق اور معنی کے نظریات نے ایرانی معاشرے کو بہت بری طرح متاثر کیا تھا۔ ان حالات میں انسانیت کا نجات دہانہ عرب کے جاہلی معاشرے میں پیدا ہوا، جس نے دیکھتے دیکھتے حالات کو ایک نیا رخ دیا اور ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اس دور میں زیادہ جو مشہور جو تہذیب تھی، ان کے جو سویلائزڈ تہذیب مانی جاتی تھی وہ رومی تھی، لیکن اس کے اندر بھی ان کے اندر سویلائزیشن کا ان کے بھی جو پیرامیٹرز کیا تھے، ان کے اندر بھی ان لوگوں کو معزز سمجھا جاتا تھا جو کہ رومی تھے۔ اس کے علاوہ غیر رومیوں کو بھی وہاں پہ بھی ان میں طبقاتی سسٹم پایا جاتا ہے۔ رومیوں کو جو حقوق تھے وہ غیر رومی جو لوگ تھے ان کو وہ حقوق نہیں تھے۔ مصدق اور معنی کے نظریات جو معاشرے کو بری طرح سے متاثر کیا۔ تو ایسے حالات میں ان حالات میں انسان کے نجات دہانہ عرب کے جاہلی معاشرے میں پیدا ہوا۔ ان حالات میں جب نہ تو عرب کے اندر اچھا ماحول تھا انسانیت کے لیے، اور نہ ہی اس کے جو سویلائزڈ کلچرلائزیشن جو زندگی تھی، زمین کے ایرانی لوگ جو تھے ان کے اندر بھی انسانیت جو تھی وہ ان کے اندر بھی انسانی رائٹس جو تھے وہ اس طرح سے نہیں تھے جس طرح کے ایز اے پرسن ہونے چاہیے تھے۔ تو اس دور کے اندر پھر عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آپ لوگ کو، اور آپ کو اسلامی معاشرے کی تشکیل کا باقاعدہ آغاز۔ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ہی ان اعلیٰ اقدار کی تبلیغ کی اشاعت شروع کر دی تھی، اور جو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ان پر عمل کر کے دکھا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بلال، صہیب اور عمار کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے جو کہ ابو بکر، عمران اور عثمان کو حاصل تھا۔ تاہم مکی زندگی میں اسلامی معاشرتی زندگی کے خد و خال واضح نہیں ہوتے تھے۔ اس کا باقاعدہ آغاز مدنی زندگی میں ہوا، مواخات میں سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اس کا نقطہ آغاز تھا۔ اجتماعیت اور تشکیل معاشرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی مکی زندگی کے اندر ہی جو انسانیت کی جو رائٹس ہیں ان کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اس کے اندر لیکن وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھل کے جو اسلام کے جو طریقہ کار ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن مکی جو مدنی زندگی اس کا وہاں سے باقاعدہ جو اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا۔ تو آپ کے ہاں جو ہے سب جو ہیں لائک بلال اور صہیب کو اور عمار کو بھی وہی مقام حاصل تھا جو کہ ابو بکر، عمر اور عثمان جو کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے تھے، جو ان کا مقام تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے جو صحابین ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بھی سیم تھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ ہجرت کے بعد مسلمان کے اجتماعی دن کا سب سے اہم واقعہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہے۔ مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس سے نفیس حصہ لیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واسطہ سے ثابت کیا کہ اسلامی معاشرت میں سربراہ حکومت بھی عام معاشرتی سرگرمی میں بھی پورا حصہ لیتا ہے، اور دنیا کے سامنے معاشرتی مساوات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ مسجد کی زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور نفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ پتھر ڈھوتے تھے اور فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے لیے صرف آخرت کا عیش اور انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ آپ کے حسن واسنہ سے ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں کسی کے مال پر
خواہ وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو، غاصبانہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کی کثیر الجہتی حیثیت۔ مسجد صرف ادائے نماز کی جگہ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی سرگرمیوں کا محور مرکز تھی۔ یہی جگہ تھی جہاں مسلمانوں کا معاشرتی ڈھانچہ تشکیل پا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوہ سے اس کی تشکیل فرما رہے تھے۔ مسجد نبوی مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے اور مکتب کا کردار بھی ادا کر رہی تھی، اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جعلی کشاکش اور نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل رہی تھی۔ مسجد کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور تشکیل معاشرت کا بہت کام کیا تھا۔ جو مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، مسجد نبوی، تو اس کے اندر جو تھی اس کو صرف مسجد جو نماز کے طور پہ نہیں استعمال کیا جا رہا تھا، بلکہ جو کہ وہ قبائل جو آپس میں صدیوں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کش تھے، نفرت میں ایک دوسرے میں ان کے دلوں میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے نفرت اور کینہ تھے، تو وہ آپس میں جب ان کا مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہونا شروع ہوگا، اور یہ میل ملاپ کوئی عام میل ملاپ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ان کی جو تھی آپس میں ان کا میل جول محبت کے اب ان کا جو میل جول تھا محبت کے اصولوں پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ وہ سارے قبائل جو تھے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق جو تھے پرورش پا رہے تھے۔ مسلمان میں بھائی چارے کے بارے میں مولانا سیفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، مسجد کی صورت میں جو معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اس نے رشتہ مواخوات نے مزید مضبوط کر دیا۔ یہ طریق انسانی کا ایک نہایت ہی تابناک کارنامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے، اور موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اور یہ اس کا جو آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں 90 جو مہاجرین و انصار تھے ان کے آپس کے درمیان مواخوات کا رشتہ قائم کیا، اور فرمایا کہ آپ لوگ کو جو میں رشتہ قائم کر رہا ہوں، یہ اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے، صرف موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ معروف عالم دین محمد غزالی اپنے کتاب فقہ السیرۃ میں لکھتے ہیں، اور قدروں کو لوگوں کے شعور اور ضمیر میں بٹھایا، ایک پودے کی طرح ان کے دلوں میں یہ نہیں اخلاقیات اور قدریں کاشت کی۔ جو معروف عالم دین محمد غزالی لکھتے ہیں کہ ان کے شعور میں یہ بات بٹھائی کہ اب یہ جو آپ لوگ کا جو پہلے جو تھا وہ پاس تھا، مین کے جو پہلے جو آپ لوگ کی زندگی تھی، اس کے بجائے یہ جو اب میں آپ لوگ کی کو مواخوات کے ذریعے آپ کی آپس میں آپ کے اندر جو بھائی چارہ بنا رہا ہوں، اس کے جو ہے اسی پہ قائم رہنا اور ایک دوسرے کی غمخواری کرنی ہے۔ ان کے ایک پودے کی طرح ان کے دلوں میں یہ نئے اخلاقیات اور قدریں کاشت کی، ان کی سخت نگہداشت کی گئی تاکہ ان کی جڑیں مضبوط ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی پر صدیاں گزر گئی لیکن یہ قدریں اپنی جگہ جمی ہوئی ہیں، حالانکہ ان صدیوں میں بعد مخالف کے بڑے بڑے طوفان گزر گئے اور بے شمار عوامل ان قدروں کے خلاف کام کرتے رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج بھی ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے درد جو ہے محسوس کرتا ہے، کیونکہ آپ یہ جو ہم مسلمانوں کے درمیان جو بھائی چارے کا جو درس ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرے کے رائٹس بتائے۔ اسواسنا کا کردار۔ اس نئے معاشرے کی تشکیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواسنا نے زبردست کردار ادا کیا، جس کی مثال درج ذیل ہیں: نسلی مفاخرت اور ذات پات کے امتیازات کا خاتمہ۔ عربی معاشرے میں کسی کو رشتہ دینا ایک اساس مسئلہ تھا۔ اس معاملے میں جہاں لڑکی دی جاتی تھی ان لوگوں کے لیے سخت عار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جیش اسد کو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کے نکاح میں دیا تاکہ جعلی قدروں پر ضرب لگے۔ تو عرب کے اندر جو ذات پات کا نظام تھا، تو اس کے اندر وہاں پہ رشتہ کرنا، بنت ذات سے باہر رشتہ کرنا، یہ وہ جو تھا وہ بہت زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلی قدروں پہ ضرب لگاتے ہوئے اپنی جو پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت جیش اسد، اس کا جو رشتہ ہے حضرت غلام، اس کے آزاد کردہ جو غلام تھے، ان غلام تھے زید بن حارثہ، ان کے ساتھ کیا۔
انہیں زید بن حارثہ کو غزوہ موتہ میں لشکر کا امیر بنایا۔ ان کے ساتھ زادہ اسامہ بن زید کو قابل صحابہ کی موجودگی میں ایک لشکر کا امیر مقرر کیا اور حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت کا ایک فرد قرار دیا۔ اور جب حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو سیاہ فام عورت کا بیٹا ہونے کا طعنہ دیا تو حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ گئے اور فرمایا، ابو ذر پیمانے کو درست رکھو، اسلام میں سفید عورت کے بیٹوں کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اعظم خود بھی ایک ایسی منوی ظاہری خوبی اور کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجدد فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے چلے جاتے تھے اور جان قربان ہونا چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا صحابہ کرام اس کے بجاوری کے لیے دور پر تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے، حضرت ابو ذر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، جو صحابہ کرام نے ان کو ایکول رائٹس دیے، تو اس کے اندر جو جب حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو سیاہ فام ماں کا بیٹا ہونا کا طعنہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اپنے پیمانے کو درست رکھو، مین کہ اسلام میں کسی سفید عورت کے بیٹوں کو سیاہ عورت پہ کوئی فضیلت نہیں۔ اسلامی طرز معاشرت کا نقطہ عروج۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصوصیات کو اپنے طرز عمل سے مدنی معاشرے میں انتہائی کمال تک پہنچا دیا۔ سید قطب شہید اس کی تصویر کچھ یوں کرتے، انسانیت کے اس نئے جنم کے بعد اور اس عظیم انقلاب کے بعد دنیا کے فضا پر یہ قدرے حاوی رہے، لیکن ایک عرب معاشرے میں ان کا حاوی ہونا اس قدر آسان نہ تھا، نہ مسلمانوں کے نفوس پر ان کا حاوی ہونا کوئی سہل الرسول ٹارگٹ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی کمالات، پھر ارادہ الہی، پھر خدا کی طرف سے ہدایات اور تصرفات، اور پھر قرآن کریم کی ہدایات پر گرم جوشی سے عمل پیرا ہونے کے شوق کی وجہ سے ان عظیم اصولوں پر مبنی معاشرہ قائم کر دیا۔ تو اس کے اندر یہ تھا کہ نقطہ عروج یہ تھا کہ جو قرآن کے جو پیغامات تھے وہ انسانی اور عرب کے جو لوگ تھے وہ جس طرح سے جاہلی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے لیے ان احکامات کا جو ماننا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو انسان کی جو طبیعت بھی ہے وہ اچھائی کی طرف بہت کم مائل ہوتی ہے، تو ان اصولوں کا ان لوگوں نے اپنی جس طرح سے اپنی زندگی پہ عمل کیا، تو جب قرآن کے اصولوں پہ عمل کیا تو عرب معاشرہ جو جاہلی معاشرہ تھا وہ ایک اچھے معاشرے میں تبدیل ہوا۔ حقوق و فرائض کا تعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل معاشرت میں کہ بڑا کام یہ کیا کہ معاشرے کے حقوق و فرائض متعین کر دے، کیونکہ حقوق و فرائض کے تعین کے بغیر کوئی معاشرہ اچھی طرح تشکیل نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے حقوق اور فرائض ادا کرنے پر زور دیا۔ میاں بیوی، والدین، اساتذہ، شاگرد، ہمسائے، غیر مسلم وغیرہ کے حقوق مقرر کر دیے۔ اس طرح ہر طبقہ اپنے حقوق اور اپنے فرائض سے آگاہ تھا، اس لیے ان کی خلاف ورزیوں پر ان کو ٹوکا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے میں ہر فرد اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے مستعد تھا اور دوسروں کو اپنے مفادات پر ترجیح دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد کی 2 بیویاں اور ان میں سے انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا جسم نصف مفلوج ہوگا۔ والدین کا حق ادا نہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا، جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے محسوس ہوگی، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والا اس سے محروم رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حقوق و فرائض کا جو تعین کر دے، اس میں ہر ایک کو اپنے حقوق کا جو تھا پتہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کو اگر وہ خلاف ورزی کرتے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس منع فرماتے، اور ان کے حقوق کے تعین ہونے کی وجہ سے جو صحابہ کرام ہیں وہ اپنے حقوق جو ہیں، اپنے جو ان کے اوپر جو رولز ریگولیشنز تھے ان کو اچھی طرح سے فالو کرتے تھے، جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ اتارے گئے تھے۔ مساوات اور تقویٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور اور تشکیل معاشرت میں مساوات انسانی پر زور دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ معاشرتی اونچ نیچ کا شکار تھے۔ اس میں کچھ لوگ خود ساختہ معزز تھے اور کچھ لوگ نیچے ذات سمجھے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ناہمواری کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات کا حکم دیتے فرمایا، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اور فضیلت والا اللہ کے نزدیک وہ ہو جو تم میں سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق معاشرت میں فضیلت کی بنیاد جاہلی معیار، دولت، قبیلہ، علاقہ اور رنگ و نسل سے ہٹ کر صرف اور صرف تقویٰ پر رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ کرام تھے ان سب کو اور بعد مسلمانوں کو مساوات کا جو سبق دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم عزت کا جو صرف معیار ہے وہ صرف تقویٰ ہے، وہ تم لوگوں کے قبیلے اور نسل قومیں اس وجہ سے بنائے تاکہ تمہاری شناخت کی جا سکے۔
رشتہ نکاح اور گرداری کی حمایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اور معاشرت کی تشکیل میں نکاح کو بہت زیادہ اہمیت دی، کیونکہ اس کے ذریعے سے مختلف افراد اور ان کے خاندان باہمی تعلق میں جوڑ لیتے ہیں، جو کسی صورت میں ممکن نہیں۔ نکاح کی اہمیت بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ بے نکاح زندگی کی مذمت کرتے فرمایا، اس میں ربانیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسلام میں ربانیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا کہ جس نے انسان میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، اور جو اسلام ہے اس میں ربانیت کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں تعلق مضبوط آپس میں جو اس کے اجتماعی طور پہ درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں، آپس میں تعلق مضبوط ہوتے ہیں، مرد عورت کے ضروریات پوری ہوتی ہیں، انسانی نسل آگے چلتی ہے، جنسی انار کا خاتمہ ہوتا ہے، پاکیزہ ماحول نے اور پاکیزہ ماحول جو ہے اس نے جنم لیا۔ امداد باہمی کا ذریعہ امداد باہمی کا ذریعہ اصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد باہمی کو اجتماعیت اور تشکیل معاشرت قائم جز قرار دیا، جس کے بغیر اجتماعیت اور تشکیل معاشرت کا پروگرام سر انجام نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار کے معاشرت کے کمزور طبقات کو باعزت کی زندگی بسر کرنے کا سامان کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی، جو ان کے امراض سے لی جائے گی وہ غربا میں تقسیم کی جائے گی۔ اس طرح جو اسلام کی اندر معاشرت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جو زکوٰۃ کو مسلمانوں پہ فرض قرار دیا اور فرمایا کہ زکوٰۃ جو اسلام کا خزانہ ہے، اس سے کیا ہوگا کہ امراء سے جو پیسہ لیا جائے گا، جو غریب لوگ ہیں ان کو بغیر کسی ان کو دیا جائے گا، تو یہ ان پہ کوئی احسان نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ منافی اخوت باتوں کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اور معاشرتی تشکیل کے عمل میں ایسے کاموں سے منع کیا جو اخوت کے منافی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں معاشرتی تعلقات کی خوشگوار میں بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں: غیبت، تجسس، بدگمانی، عیب تلاش کرنا، سودے پر سودا کرنا، بغض و حسد، قطع تعلقی، کسی کو رسوا کرنے کی کوشش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اور معاشرت کے اصول وضع کر کے لوگوں پر واضح کر دیا کہ ان کی پیروی ضروری ہے، پھر خلاف ورزی کرنے والوں کو روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ ان اصولوں پر خود عمل کرنا ہے، اور در حقیقت یہی وہ فیکٹر ہے جس نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایسے عوامل جس سے معاشرت کے حسن میں جو کمی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا۔ اس میں غیبت ہے، تجسس ہے، بدگمانی، عیب تلاش کرنا، سودے پر سودا کرنا، بغض و حسد، قطع تعلقی، کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیاد سے اس نے منع کیا، اور خود بھی اس پر عمل کیا، اور تمام امت مسلمان کو اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ان سب کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔